الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبق نمبر 6۔ اس سبق میں ہم آپ کو ایک اجمالی تصور دینا چاہتے ہیں۔ فعل کی قسمیں کیا ہیں اور حروف کی قسمیں کیا ہیں۔ دیکھیے، فعل کی کئی قسمیں ہیں، اس کی تفصیل تو بہت بعد میں آئے گی، لیکن یہاں ایک کوئک گلانس، ایک فوری نظر میں ایٹ اے گلانس ایک نقشہ آپ کے سامنے آ جائے تو ان کی چند قسموں کا یہاں ذکر ہم کر رہے ہیں۔ ذرا اس سبق کو 2-3 بار آپ ری پلے کر کے سن لیجئے تاکہ ایک ذہن میں آپ کی چیز بیٹھ جائے کہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں، لیکن ان سب کی تفصیل آگے چل کر بیان ہوگی اور بہت ہی مفصل بیان ہوگی۔ آپ فکر نہ کیجئے، گھبرائیے بھی نہیں۔ صرف یہاں مقصد یہ ہے کہ فعل کی قسمیں کیا ہیں اور حروف کی قسمیں کیا ہیں، تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو جائے، تھوڑا سا آپ کو چسکا لگ جائے۔ فعل تو ورب کو کہتے ہیں، اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ فعل کے اندر زمانے کا پایا جانا ضروری ہے۔ تفصیلات تو سبق نمبر 84 میں آ رہی ہیں، تو یہاں مختصر تعارف مطلوب ہے اور مقصود ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں عربی زبان میں: ماضی، مضارع اور امر۔ اور عربی کے طالب علم کرتے یہ ہیں کہ جب کوئی ورب یاد کرتے ہیں تو اس کی 3 شکلیں اور 3 صورتیں یاد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ذہب یذہب اذہب، ذہب یذہب اذہب، نصر ینصر انصر، اور ضرب یضرب اضرب۔ اس طرح یہ 3 کی گردان یاد کی جاتی ہے: ذہب یذہب اذہب۔ ذہب فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، وہ چلا گیا۔ یذہب وہ جاتا ہے، جا رہا ہے۔ اذہب چلے جا، گیٹ آؤٹ، چلے جا، جاؤ۔ اذہب فعل امر ہے۔ ذہب فعل ماضی ہے، یذہب فعل مضارع ہے، جا رہا ہے، جائے گا، جاتا ہے، یا اذہب جا۔ اب آ جائیے، فاعل کے ذکر کے اعتبار سے فعل معروف یا مجہول ہوتا ہے۔ جیسے نصرہ کا مطلب ہے اس نے مدد کی، یہ معروف فعل ہے، معروف فعل ہے۔ نصرہ کا مطلب ہے اس کی مدد کی گئی۔ نصرہ اس نے خود مدد کی، مدد کرنے والا نصرہ اس نے خود مدد کی۔ نصرہ حامد، حامد نے مدد کی۔ نصرہ حامد کا مطلب ہوگا حامد کی مدد کی گئی۔ نصرہ کے بجائے جب نصرہ ہو جائے گا تو فعل معروف سے مجہول ہو جائے گا۔ اسی طرح ینصرو کا مطلب ہے وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا، اور ینصرو، 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 تو ینصرو سے ینصرو جب ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مدد کی جائے گی۔ فعل معروف سے مجہول ہو گیا۔ ایک اور اعتبار سے فعل کی قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں لازم اور متعدی۔ لازم اور متعدی، فعل لازم، فعل متعدی، متعدی۔ اب دیکھیے، اگر کسی فعل کو مفعول کی ضرورت ہو تو ہم اس کو متعدی کہتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں ذبح، ذبح، ذبح قلیل، قلیل نے ذبح کیا، تو فوراً یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا ذبح کیا؟ اونٹ ذبح کیا، یا گائے ذبح کی، یا بکرا کیا، یا دمبا کیا، یا مرغی ذبح کی؟ ذبح اس کا مفعول کیا ہے؟ کیا ذبح کیا؟ ذبح قلیل، خلیل نے ذبح کیا۔ تو یہ اس کا اثر کس پہ پڑ رہا ہے؟ اس کا مفعول کون ہے؟ کیا ذبح کیا؟ لیکن بعض ورب،
بعض فعل ایسے ہوتے ہیں جسے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے قام کھڑا ہو گیا، جلسہ بیٹھ گیا، تو اب اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب آ جائیے، فعل بعض اوقات صحیح ہوتا ہے اور بعض اوقات معطل ہوتا ہے، معطل ہوتا ہے۔ اب ذرا اس کو سمجھ لیجئے، ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ عربی زبان میں 25 حروف صحیح ہیں، کانسوننٹس ہیں، 3 حروف واولز ہیں، الف، واو، یا۔ الف، واو اور یا یہ حروف علت ہیں۔ تو ذہب، ذال، ہابا یہ کانسوننٹس ہیں، سارے 25 حروف میں سے ہیں۔ ذہب، ذال بھی، ہا بھی اور با بھی، اس کو ہم سالم کہتے ہیں۔ اکلا میں دیکھیے 3 حروف ہیں، ایک فعل ہے اکلا، اس نے کھا لیا، اس میں پہلا لفظ جو ہے حمزہ ہے، اور یہ اس لیے اس کو ہم محموز کہتے ہیں، اس میں حمزہ چونکہ آ گیا اس لیے محموز کہتے ہیں۔ اور فرہ میں آپ دیکھیں گے، فرہ کا مطلب ہے بھاگ گیا، وہ بھاگ گیا، اس نے فرار اختیار کی۔ فرہ میں دیکھیے را 2 مرتبہ ہے، را کے اوپر تشدید ہے اور را کی آواز 2 مرتبہ ادا کی جا رہی ہے۔ فر را، پہلا را ساکن ہے، دوسرا را متحرک ہے، مفتوح ہے، تو اس کو مضاعف فعل کہتے ہیں۔ اور وعدہ میں آپ دیکھیے، وعدہ اس میں پہلا حرف علت ہے واو، اس کو ہم مثال کہتے ہیں۔ اور قال کا مادہ قول ہے، دیکھیے قال کا مطلب ہے اس نے کہا، قال، اور اس کا جو مادہ ہے قال کا وہ قول ہے، قاف واو لام۔ اور آپ ذرا دیکھیے وعدہ میں حرف علت واو پہلا حرف ہے، اور قول میں واو حرف علت ہے اور وہ درمیان میں ہے، اس لیے اس کا نام اصطلاحی طور پر اجوف رکھا گیا ہے۔ خشیہ، وہ ڈر گیا، خشیہ۔ تو خشیہ میں آپ دیکھیے آخری حرف یا ہے اور وہ بھی حرف علت ہے، اس لیے اس کا اصطلاحی نام ناقص ہے۔ وعدہ میں پہلا حرف واو حرف علت ہے، اس کا اصطلاحی نام مثال ہے، اس کو فعل مثال کہتے ہیں۔ قال میں درمیانی حرف واو ہے قول میں، اور اس لیے اس کا اصطلاحی نام فعل اجوف ہے۔ خشیہ میں آخری حرف یا ہے، حرف علت ہے، اس لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ اب ذرا ایک اور اعتبار سے فعل کی قسمیں دیکھیے۔ عربی زبان میں فعل یا تو ثلاثی ہوتا ہے یا رباعی ہوتا ہے۔ ثلاثی کا مطلب ہے 3 حروف والا، اور رباعی کا مطلب ہے 4 حروف والا۔ 3 حروف والا ثلاثی، 4 حروف والا رباعی۔ اب یہاں دیکھیے ذہب، اس میں ذہب اور نصر، فتح، 3 حروف ہیں، اس لیے ان کو افعال ثلاثی کہتے ہیں۔ ذہبہ اس نے مدد کی، ذہبہ وہ چلا گیا، نصرہ اس نے مدد کی، فتح اس نے کھول دیا۔ اب اس کے برخلاف دیکھیے ایک لفظ ہے سلسلہ، زلزلہ، وسوسہ، سین لام سلسلہ، زلزلہ، وسوسہ، قنطرہ، طمأنہ، قنطرہ، قنطرہ، تو طمأنہ، تو یہ 4 حرف، یہ طمأنہ میں طا ہے، میم ہے، حمزہ ہے، نون ہے۔ سلسلہ میں سین لام، قنطرہ، قاف میم طا را، اور زلزلہ میں زلزلہ، 4 حروف ہیں، تو یہ سارے افعال رباعی کہلاتے ہیں۔ اب آ جائیے، عین کلمے کی حرکت کے اعتبار سے فعل کو 6 مشہور ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے، تفصیل بعد میں آئے گی، صرف یہاں سمجھ لیجئے اس کو۔ یہ ہم
بتا رہے ہیں کہ یہ کس کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں. تو نصر ینصر انصر ایک باب ہے، ضرب یضرب اضرب ایک باب ہے، فتح یفتح افتح، سمع یسمع اسمع، کرم یکرم اکرم، حسیب یحسب احسب. تو یہ 6 ابواب ہیں افعال کے. تو عربی زبان کے جتنے افعال ہیں، جتنے وربز ہیں، ان کو 6 کیٹیگریز میں، 6 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے. تو یہ فعل کے بارے میں ایک اجمالی تعارف تھا کہ زمانے کے اعتبار سے فعل ماضی، مضارع یا امر ہوتا ہے، اور فاعل کے ذکر کے اعتبار سے معروف یا مجہول ہوتا ہے، ضرورت مفعول کے اعتبار سے لازم یا متعدی فعل ہوتا ہے، حروف علت کے اعتبار سے صحیح، سالم یا معتل ہوتا ہے، اور حروف مادہ کے اعتبار سے فعل ثلاثی یا رباعی ہوتا ہے، اور عین کلمے کی حرکت کے اعتبار سے 6 ابواب میں افعال کی تقسیم کی گئی ہے. اب آتے ہیں حروف کی طرف. حروف کے بارے میں آپ جانتے ہیں، پہلے بتایا جا چکا ہے کہ حروف وہ الفاظ ہیں جو اسم بھی نہیں ہیں اور فعل بھی نہیں ہیں، بلکہ اسم کے بغیر یا فعل کے بغیر یا دونوں کے بغیر مفہوم اور معانی بھی نہیں دیتے. حروف اب ان کی مختلف قسمیں ہیں. اس میں سب سے پہلے تو ہیں حروف جر، جیسے من، الا، عن، بی، علا. تو یہ حروف جر ہیں، ان کی تعداد 17 ہے. آگے تفصیل آگے آ رہی ہے. حروف استفہام، سوال کرنے کے لیے، یہ 2 ہیں، جیسے حل اور آ. حل اتاک حدیث الغاشیہ، تو اَأَنْتَ یوسف، اَأَنْتُمْ اشد قلقا ام السماء. تو حل اور آ یہ سوال کے لیے استعمال ہوتے ہیں. حروف مستقبل 3 ہیں، سین، سوف اور لن. سیعلمون، بہت جلد یہ لوگ جان لیں گے. سیعلمون، یعلمون، سیعلمون، مستقبل کے لیے خاص ہو گیا. سوف تعلمون، سوف تعلمون، کچھ دنوں بعد، کچھ مدت بعد تم سب لوگ جان لو گے. سوف تعلمون، سوف تعلمون، تم سب لوگ جان لو گے. اور لن، لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں. لن تنالوا، لن تنالوا البر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن، ہرگز نہیں. لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں. لن تنالوا البر، تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے. تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی تک، تم بر تک پہنچ ہی نہیں سکتے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خیرات نہ کر دو. تو لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں، اور یہ مستقبل کے لفظ استعمال ہوتا ہے. حروف کی ایک قسم ایسی ہے جس کو مشبہ حروف، مشبہ بالفعل کہتے ہیں تو یہ حروف لیکن لگتے ہیں جیسے فعل ہیں، ورب ہیں، اس لیے ان کو مشبہ بالفعل کا نام دیا گیا ہے. یہ 6 حروف ہیں، ان، ان، لیکن، کأن، لیت، لعل. ان کا مطلب ہے یقیناً، بلا شبہ، اور ان درمیان بھی آتا ہے اور اس کا مطلب ہے بلا شبہ. اور لیکن، لیکن جو ہے بلکہ کے معنی، بلکہ، جیسے اردو میں لیکن استعمال ہوتا ہے. کأن، گویا. اور لیتا کا مطلب ہے کاش، اے کاش. اور لعل، امید ہے، توقع ہے. لعل، ان، ان، لیکن، کأن، لیت، لعل، یہ 6 حروف ہیں. انہیں حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں. they are similar to verbs، اس لیے مشبہ بالفعل کہتے ہیں. حروف عطف کنجوگیشن کے لیے آتے ہیں، ملانے کے لیے آتے ہیں. یہ 3 ہیں، و، ف اور ثم. و، واو،
جیسے آپ کہتے ہیں عیسیٰ و موسیٰ، واو کبھی دو اسما کے درمیان آتا ہے، جیسے عیسیٰ و موسیٰ، اور کبھی دو جملوں کے بیچ میں آتا ہے، جیسے نعم المولا و نعم النصیر۔ نعم المولا ایک جملہ ہے، نعم النصیر ایک جملہ ہے، درمیان میں وا آ گئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے دو پیراگرافز کے درمیان وا آتا ہے، یہ پیراگرافک واو ہوتا ہے، اس کی طرف آپ کی نگاہ ہونی چاہیے۔ فا میں ترتیب ہوتی ہے، فا کا مطلب ہے اینڈ دین، اور اس کے بعد پھر، جیسے ہم کہتے ہیں جاء موسیٰ فعیسیٰ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عیسیٰ آئے اور اس کے بعد پھر موسیٰ آئے، جاء موسیٰ فعیسیٰ۔ اور ثم میں ہوتا یہ ہے، ایک تراقی ہوتی ہے، ایک طویل مدت ہے، ایک بڑا فاصلہ ہوتا ہے، ثم احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، یعنی میں نے تم مردہ تھے، کنتم امواتا، تم مردہ تھے، میں نے تمہیں زندہ کیا، اور پھر میں تمہیں کچھ مدت بعد مار دوں گا، 50 60 سال 70 80 سال بعد مار دوں گا، اور پھر ایک مدت بعد روز قیامت زندہ کروں گا۔ ثم احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، تو ثم جب بھی آئے گا اس میں ایک لمبی مدت ہوتی ہے، ترتیب بھی ہوتی ہے، تراخی بھی ہوتی ہے، تو یہ حروف عطف ہیں، وا فا اور ثم۔ حروف نفی جیسے ما اور لا اور لم اور لما۔ حروف تنبیہ ہیں، الا وارننگ کے لیے آتے ہیں، اما ہا۔ اور حروف تصدیق دو ہیں، بلا اور نام۔ بلا کا مطلب ہے بلا کا مطلب ہے ہاں کیوں نہیں، وائی ناٹ، یس وائی ناٹ، بلا من اسلم وجہہ للہ، جیسے قرآن میں بلا آپ کو سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ اس کا استعمال ہوا ہے۔ نعم یس ہاں، نعم، بلا اور نعم۔ حروف شرط ان اور لا حروف شرط ہیں، جیسے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، ان تو لو کنت تعلم، لو تو لو جو ہے وہی ہے کاش، اگر کے معنی میں، ان بھی یہ حروف شرط ہیں۔ اور آخر میں دیکھیے آپ حروف استثناء، یعنی لیٹرز آف ایکسیپشن، جیسے الا یا غیر، الا اور غیر کے لفظ جو ہے یہ استثناء کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ سبق نمبر 6 تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو کچھ اصطلاحات سے اور کچھ قسموں سے متعارف کرا دیا جائے۔ تفصیل ہر ایک کے بارے میں ایک الگ سبق کے تحت آئے گی، یہاں صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ افعال کی کئی قسمیں ہیں اور حروف کی کئی قسمیں ہیں۔